we're truly happy to have you with us, among us here today. And we know you travel a lot to inspire people around the world, so it's truly a privilege for us to benefit from you today. And we hope you feel home here with your family. بدون ما نطول عليه أنت programme شيء واحد الخاص artist بين العزازة إنه يرسل شيء اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعدها وبنيها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. آسیہ تم یہاں پر سونے کے لیے نہیں آئی بھائی، آپ کا کام سونا نہیں ہے یہاں پر، آپ کو نہیں پتا آپ کیوں آئیے ادھر. آپ لوگ حیران ہوں گے نا مجھ سے. تو سب سے پہلے اگر مینٹلی ہم نے اسٹیبل، خوش، مطمئن، راضی، پیسفل، سیٹسفائڈ رہنا ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ 3 چیزیں کلیئر پتا ہونا چاہیے، واضح اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. کیا 3 چیزیں پتا ہونا چاہیے؟ من این، فی این، الی این. یا کہاں سے آئے ہو، کہاں ہو، کہاں جا رہے ہو. اگر من این کا پتا ہو، فی این کا پتا ہو، الی این کا پتا ہو تو پھر اتنی کنفیوژن، پریشانی، وائی دس وائی دیٹ، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اونلی می، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. سمٹائمس وی ڈو سیلف پٹی کہ آنکھ میں بیچاری میں بیچاروں مجھے، اپنے آپ کو بیچارہ ہم سمجھتے ہیں. تو یہ جو پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، مزہ نہیں آتا، تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں. جیسے آپ مجھے سمجھائیں گے رازیہ یہاں سیمینار ہے، اب میں ناراض ہو جاؤں، میں کہوں کیوں میرا بیڈ نہیں ہے، کیوں کھانا تیار نہیں ہے، مجھے ڈھوکلا پسند ہے، میرے لیے ڈھوکلا لاؤ مثلا. تو آپ کے لیے ہے تم ناراض کیوں ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، ہم ایسا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ہر چیز ٹھیک ہو اس دنیا میں. ٹھیک ہے، اللہ سوچ رہا تھا کہ بہت ایک اچھی سی دنیا بنائے، پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، خراب ہو رہی ہیں. مثلا ہیلتھ کا پرابلم ہے، حسد ہے، جیلسی ہے، نظر بد ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے بنایا، ایسا نہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہو، اور خدا نہ خواستہ اللہ کے اللہ سب کچھ تو ٹھیک ہونا تھا، ٹھیک نہیں ہو رہا، میں اللہ پریشان ہو جائے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. شروع سے ہی ہمیں پتا ہونا چاہیے، شروع سے ہی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا یہ دنیا ایسی ہوگی. دنیا سب مل کے کہیں دنیا، دنیا. ایک بتاؤ پھر دنیا. دنیا یعنی یہ مشکلات، اسی کا نام دنیا ہے. دنیا کہتے ہیں اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو ہمیں حیران ہو چاہیے ہے یہ کیا، یہ تو دنیا نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ مجھے ساکر کھیلنا ہے، فٹ بال کھیلنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی مجھے ٹچ نہ کرے، میں زمین پہ بھی نہ گروں، میں نے گول بھی کرنا ہے، اور میں زخمی بھی نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہوں. تو آپ ہنسیں گے نا، آپ کہیں گے ساکر کھیلنا ہے، فٹ بال کھیلنا ہے، تو دھکا دینا ہوگا، زمین پہ گرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا، اور زخم بھی لگے گا. یہ دنیا جیسے ساکر، فٹ بال کھیل کی جگہ ہے. نم الدنیا الدنیا لعب و لہو، یہاں پر یہ آئے گا. آپ کے نہیں، no one can touch me. I want to play football. I want to do goal and I want to be happy کہ
سب کو ہرا دیا تو آپ کیسے ہراؤگے؟ کوئی آپ کو دھکا دے گا, کوئی پیچھے سے آئے گا, آپ کو روکے گا. یا سو یہاں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے, اچھی طرح ڈائجسٹ کرے, ہضم کرے اچھی طرح کہ میں کہاں ہوں. ٹھیک ہے, من عین فی عین, مولا علی نے کہا الی عین, پھر بہت سکون, یہاں سے یہاں تک سکون, ہیڈ ٹو ٹو, مزہ آ جاتا ہے. پھر آپ جب نماز کے لیے اٹھتے کھڑے ہوتے نا, اتنا مزہ آتا ہے. کیوں؟ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ رحمہ, مرسی آف اللہ میں غرق ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ یہاں سے شروع کرتے نیچے تک, یہ بھی ٹچ ہوتا ہے سجدے میں پورا کے پورا. آپ کو لگتا ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہے؟ میں کوئین آف دس یونیورس, میں کنگ ہوں. یہ فیل آتی ہے سچ مچ. It's not a dream, it's not just a fancy world, this is actual life کہ جس میں آپ اس لیول تک پہنچ سکتے ہیں. سو سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ we should know کہ دنیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اس خط میں کیا ہے؟ اپنے بھائی کو جو لکھا نا, اس خط میں صرف ایک جملہ ہے, only one, ایک جملہ, ایک اسٹیٹمنٹ. کربلا سے مدینہ بھیجا وہ خط, اتنا دور, ایک جملہ. یا امام حسین, اتنا اہم تھا وہ, یہ جملہ اتنا اہم ہے, وہ پیغام اتنا اہم. کیا ہے اس میں؟ جملہ یہ ہے کہ الدنیا کأن لم یکن, دنیا ہے ہی نہیں. دنیا لائک اے شیڈو, اصل میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہاں سیٹل ہونے, آباد ہونے, یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے. امام حسین نے یہ کہا ہے کربلا سے, یہ برج ہے, برج یعنی کیا؟ پل. ہاں نہیں, یہاں اب آپ جیسے مثلاً یہاں آئی ہوں, ہم یہاں 2 گھنٹے کے لیے, مثلا 1.5 آور کے لیے. اب میں آ کے کہوں کہ سسٹر شبنم مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے, یہ چیئر چینج کریں, ٹھیک ہے, اور ادھر بھی چینج کریں, یہ بھی کریں, وہ بھی کریں. آپ کہیں گی واٹ, آپ یہاں سیٹل ہونے نہیں آئے. آپ اپنا کام کرو, چلے جاؤ. ٹھیک ہے, کام کرو, چلے جاؤ. ہم پورا دل سب کچھ ادھر کو دے دیتے, یہی پہ ہو جاتے. اس لیے پورا نہج البلاغہ الحمدللہ, آپ لوگ بھی نہج البلاغہ آئی ہیں, قرآنی ہے, اور I have taught so many times, صحیفہ سجادیہ, cowboys کا پتہ ہے, cowboys, they have 2 weapons, yeah, so I really like that, Quran and Ahl Bayt. ایک پاکٹ میں ہمارے پاس قرآن ہو, ایک میں صحیفہ سجادیہ, نہج البلاغہ اور معصومین کے اقوال. ان 2 ویپنز کے ساتھ ہم زندگی گزارے. قرآن سمجھ میں نہیں آیا, حدیث سمجھ میں نہیں آیا, قرآن, that's it. سو اتنا اچھا نہج البلاغہ میں یہ کانسیپٹ سمجھایا ہے کہ کہاں ہو آپ, یہ سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں روٹ سے شروع کریں, روٹس, جڑ. جڑ بہت اہم ہے. جڑ ٹھیک ہو جائے, مضبوط ہو جائے, تو ناراض ہونا, پریشان ہونا, ڈپریس ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے ڈپریس ہونا ہے, میں کیسے ڈپریس ہوں, میں اتنی خوش ہوں. نہیں, ڈپریس ہو جاؤ راضیہ. اچھا میں ڈپریس ہو جاؤں تو میرا کوئی نہیں ہے, میں کیسے ڈپریس ہوں, سب کچھ میرا ہے, پھر رشتے میرے ہیں, یہ ٹائم میرا ہے, انبیاء میرے ہیں, امام زمانہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں, یہ جو میں یہاں بیٹھی ہوں نا, یہ کپڑا, یہ بھی میرے لیے شفاعت کر رہا ہے, یہ ٹائم, یہ زمان, یہ مکان, یہ سب وٹنس دے رہے, سب میرے لیے. للہ جنود السماوات والارض, اللہ کی جنود یعنی لشکر, یعنی آرمی, یعنی سپاہی, یعنی سب اللہ کے, سب آپ کے لیے, کیونکہ آپ اللہ کے لیے ہو. تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا پریشان ہونا. پتہ ہے اتنا یہ خوبصورت, یہ پیارا سا اللہ نے ہمیں سسٹم بتایا. تو مولا حسین نے فرمایا
دنیا ایز اف ڈزنٹ ایگزسٹ ہے ہی نہیں. دنیا نہیں ہے, یعنی ایکچولی یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور سورہ عنکبوت میں نا انما الدار الاخرۃ لہی الحیوان, یہ اس کو ضرور آتے ہیں حیوان, یعنی ایکچوئل حیات وہاں پر ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. پتہ ہے کیا ہوگا جب ہم وہاں جائیں گے نا, تو جو تھوڑا سا جو لوگ بڑی برزخ میں گئے ہیں, لائف آفٹر لائف میں تھوڑا سا جو ایکسپیرینس لوگ بتاتے ہیں نا, کچھ ڈاکومنٹریز میں دکھایا ہے اور علماء کے ساتھ تھے تو اس کو تھوڑا اوتھینٹک ہے, تو بتاتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگ ہماری مثلاً آج کل یہاں پر 5D 6D چلے 10D ہوگا 3D, یہ ساری, وہاں پر بلین ڈی والے ہو جائیں گے. آپ لوگ ہر اینگل سے ہر چیز کو دیکھیں گے, اتنی آنکھیں تیز ہو جائیں گی, اور ایک وقت میں بلین لوگ باتیں کر رہے ہوں سب کو ہم سن سکیں گے. اتنا قوہ سماعت اسٹرانگ ہو جائے گا, اسپیڈ اتنی تیز ہو جائے گی ہماری ہر وقت ہر جگہ, عجیب سا. اور وہاں کی دنیا کی بات جب اس کو دیکھیں گے تو ہمیں ہنسی آئے گی کہ یہ بھی کوئی زندگی تھی جہاں میں رہی. ایک درخت ایک پھل ہے, سو بورنگ. وہاں پر ایک درخت ہوگا, ایک درخت سے ملینز آف فروٹس ہوں گے, ہر بائٹ ہر نوالا دوسرے نوالے سے الگ, ورائٹی چینج اینڈلیس باؤٹی. یہاں پہ ہر چیز بہت لمیٹڈ, بہت حقیر, بہت ذلیل. جب یہ سمجھ میں آتا ہے تو پھر انسان اتنا اٹیچ نہیں ہوتا اس دنیا سے. ٹھیک ہے, سو سورہ حدید میں اللہ نے بہت پیارا کہا ہوا ہے, بیلنس زندگی گزارو. بیلنس کیسے؟ لکھی لا تحزنوا بما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. جب کچھ ملے تو بہت خوش نہیں ہو جاؤ, جب سب کچھ اللہ چھین لے تو بہت ناراض بھی نہیں ہو جاؤ. یا کہنا آسان ہے لیکن اس تک پہنچنا ہے ہم نے. لکی لا تفرح, فرح بہت فرح نہ کرو, بہت خوشی نہ مناؤ, بہت خوش نہ ہو جاؤ کہ look at me. اور لا تحزن, بہت زیادہ حزن غم بھی نہ کرو. مثلا یہ ایسی میرے پاس خالی پیپر پڑا ہوا ہے, میں آپ کو کہتی ہوں آپ ایز اے گفٹ چلو یہ ڈسپوزیبل گلاس چاہیے, آپ یہ لے لیں میری طرف سے تحفہ, یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. تو آپ کہیں گے اوکے تھینک یو, میں کہوں گی یہ مجھے دے دو, آپ کہیں گے اوکے ٹیک اٹ. کیوں؟ دس از سمتھنگ اوکے, دیا شکریہ الحمدللہ, ٹھیک ہے میں پانی پی لوں گی. لے لیا ڈسپوزیبل گلاس, کیا کسی نے دے دیا, کسی نے لے لیا, آپ کے لیے اتنا اہم نہیں ہے. مولا علی کہتے تم لوگ کہتے ہو یہ ڈائمنڈ ہے, یہ گولڈ ہے, یہ سلور ہے, علی کہتا ہے یہ پتھر ہے, یہ پتھر ہے, یہ پتھر ہے. علی نہیں کہتا گولڈ, علی نہیں کہتا. علی کہتا ہے, علی سے پوچھتے تھے مولا علی سے کہ فلانی آیا ہے, درہم بھی ہے دینار بھی ہے. دینار گولڈ کو کہتے ہیں, درہم سلور کو کہتے ہیں. کیا دے کتنا؟ مولا علی ہنس کے کہتے ہیں جو یہ دے دو, درہم میں درہم دے دو, سارے دینار بھی دے دو. کیوں اتنا کہتے ہو؟ دینار ہے ہمارے پاس, اتنا گولڈ ہے, بزنس ہے, یہ بہت اہم ہے. یہاں پہ سوار نہ کرو اس کو, ادھر لے آتے ہم لوگ کو. مولا علی نے کہا بچہ مر جائے تو نیند آ جاتی ہے, پیسہ چلا جائے تو نیند نہیں آتی, پریشان ڈپریس ہو جاتے. پیسے کو یہاں کھڑا نہیں نہ ڈالو, بہت اہمیت نہ دو, یہ آنے جانے والی چیز ہے. تو یہ قرآن ہے, بار بار کہہ رہا ہے لکی لا تفرح, بہت خوشی نہ مناؤ, ولا تحزن, بہت غم بھی نہ مناؤ. انس بن مالک کا نام سنا ہے؟ انس کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی نے کہا ہو کہ ایسا کیوں ہوا, ویسا کیوں ہوا, کاش یہ نہ ہوتا, ہائے یہ کیا ہو گیا. ہم لوگ ایسے کہتے ہیں نا, اے اللہ کاش ایسا نہ ہوتا, ہائے مجھے یہ کر دیتی, ہر وہ ہو جاتا.
کہتے نبی کہتے تھے اگر کچھ ہو گیا میرے کنٹرول میں نہیں ہے, ہو گیا مثلا نہیں میں چاہ رہی تھی یہ ہو لیکن ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو نبی کہتے تھے ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا. You know, الخیر فیما وقع. We have this as a slogan in our culture. الخیر فیما وقع. جو ہوتا ہے اگر ہو جاتا ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے سوچا تھا یہ نہ ہو, مثلا میرا بچہ بیمار تھا, میں نے بہت محنت کی اس کی ہیلتھ کے لیے, سب کچھ کیا, خدا نہ خواستہ وہ ٹھیک نہیں ہوا, ٹھیک ہے, دنیا سے چلا گیا, کوئی بات نہیں. آپ کو پتہ ہے میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی, ان کے بیٹے یا اس طرح بہت سے علماء ہیں, ان کے بیٹے جوان بیٹے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ کلاس لیتے ہیں اسی دن. یہ کلاس ختم ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ آج کلاس کے بعد آپ لوگ سب جنازے پر آئیں, میرے بیٹے کی مثلا ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ جو میں آج کلاس لیا ہے اس کا ثواب میرے بیٹے کی روح کو جائے. یہ بھی عبادت ہے, افضل العبادت طلب العلم, یا پڑھنا پڑھانا سب سے بڑی عبادت ہے. ہمارے نبی مدینۃ العلم ہے. ہم لوگ صرف اور صرف یوم عاشور کو چھٹی مناتے ہیں, اس کے علاوہ چھٹی لائک آف ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. We love to study, we love to teach, anywhere, anytime, because we love it, the way we drink, the way we eat, ہم کھاتے پیتے خوش رہتے, اسی طرح پڑھتے پڑھاتے ہیں, ختم. اس کو روکتے نہیں ہیں چیزوں کی وجہ سے, نہیں روکتے کہ اب چھٹی ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب وہ ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے تو یہ کرتے وہ کرتے. شادی بھی ہمارے لیے بہت اہم دن ہے. اس میں بھی میں بتاؤں گی, اتنا اہم دن نہیں ہے, ٹھیک ہے, بتاؤں گی. سید بن طاووس نے بتایا, اپنے بیٹے سے کہا یہ لو میرا بیٹا, یہ پین ہے, پین لے لو, اور یہ پیپر ہے, پیپر, اور کوائنز لے لو. سید بن طاووس کا نام سنا ہے کیا؟ تو بیٹے نے کہا یہ کیا ہے بابا؟ تو کہا یہ ایک دن آئے گا, اگر میں زندہ رہا تو میں بہت بڑا جشن پارٹی مناؤں گا, بہت اچھا. اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ پین لے لو اور یہ کوائنز لے لو. کوئی بتائے گا یہ کہانی, کسی کو بتائے؟ صلوا علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. تو پھر کہا کہ یہ پین آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ جب میرا بیٹا 14 ایئرس کا ہوگا, بالغ ہو جائے گا, فرشتے اس کے اعمال کو دیکھیں گے, لکھیں گے. جیسے مثلا جو گیسٹ ہے یا کوئی بہت اہم ہے تو آپ اس کا انتظار کرتے ہو کہ وہ آیا ہے کہ نہیں آیا, ٹھیک ہے, اس کو پہنچنا چاہیے ٹائم پہ نا, آپ سب اس کا انتظار کرتے ہو نا. لیکن جو بہت اہم نہ ہو, آیا تو آیا, چلا گیا تو چلا گیا, یو ڈونٹ کیئر. یا نماز کا ٹائم آتا ہے, جب میں بالغ نہیں ہوں, میں آؤں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, فرشتے ڈونٹ کیئر, کوئی بات نہیں, پڑھو پڑھو, نہیں پڑھو نہیں پڑھو. لیکن جب میں بالغ ہو جاتی ہوں اب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انتظار. یا کیونکہ اب واجب قربتاً الی اللہ, واجب میں بہت پیار ہے. تو سید بن طاووس نے اتنا خوبصورت کہا کہ میرے بیٹے یہ پین بتا رہا ہے کہ اب نا تمہارے لیے بہت اہم دن ہے, اتنا اہم دن ہے کہ سب تیرا انتظار کر رہے ہوں گے واجبات کے لیے. ٹھیک ہے, اب بالغ ہو گئے تو اب واجب ہو گیا ہے, پہلے واجب نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو وہ دن اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے, اور جس دن ہم اس دنیا سے جائیں گے, یہ 2 دن زندگی کے اہم ترین دن ہیں. باقی دن ایسے ہی ہیں, بس ٹھیک ہے, آ رہے جا رہے, خوش ہونا ہے, ثواب ہے, خوش ہوتے ہیں, الحمدللہ. النکاح سنتی, نکاح سنت رسول اللہ عبادت ہے, الحمدللہ. ہم خوشی منائیں گے, اچھے کپڑے پہنیں گے, ہو گیا, شادی ہو گئی, صحیح ہے. اور اگر بہت کم انشاءاللہ ایسا ہو کوئی ٹوٹ جاتی ہے, طلاق ہو جاتا ہے, تو کوئی اتنا بڑا غم بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی نے شادی کروائی تھی زینب بن جحش کی اور زید کی نا, زید بن حارث کی, اور وہ شادی نبی نے کرائی اور وہ ٹوٹ گئی. چلے آپ کو کوشش کرنا چاہیے, نو ڈاؤٹ, لیکن اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں, ایسا نہیں دنیا اینڈ پر آ گئی, اب کیا ہوگا, آئیے تو میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے, مجھے سب سے خوبصورت لگنا ہے, بھائی تصویریں ایسی ہونی چاہیے. ہم اتنا, اور البمز بناتے ہیں آپ لوگ شادی کے,
تصویریں کھینچتے, فوٹو البم ایسے لاتے جسے قرآن کو لائے جا رہے ہیں نا, بہت احترام سے ہیوی ایسے کھول کے جسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اتنا بڑا دن ہوتا ہے بعض جگہوں میں, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا کیسا ہے. تو بہت اہم ہے ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ چیزیں آنے جانے والی چیزیں, ٹھیک ہے. اس پہ اتنا اٹیچمنٹ اگر ہم نہ رکھیں تو مسائل بہت آسانی سے حل ہو سکتے. آپ لوگ سفر پہ جاتے ہیں نا, خاص طور پر زیارات پہ, مشکلات ہوتی ہے نا زیارات میں, ٹھیک ہے. آپ کو جیسا روم چاہیے ہوتا ہے ویسا روم نہیں ہوتا. آپ کے پاس کتنا صبر ہوتا ہے, بہت صبر ہوتا ہے نا. مسافر کے پاس بہت صبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مسافر بہت صبر کرتا ہے. آپ دیکھیے آپ کے پاس آتے مہمان, کبھی کوئی مہمان کا بچہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, نوٹی ہوتا ہے, بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی آپ اسمائل دیتے. خوبصورت نہیں ہوتا پھر بھی کہتے کتنا پیارا چھے, ڈایا چھے, ایسے کہتے. کیوں؟ کہ آپ پتہ ہی چلا جائے گا مہمان ہے تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. مسافر میں آپ کو بہت مشکلات ہو رہی ہے سفر میں, آپ کے کوئی بات نہیں, 2 دن کے لیے اس ہوٹل میں کوئی بات نہیں. دیکھیں مسافر کو پتہ ہے کہ یہ بہت کم وقت کے لیے ہے, تو اس میں صبر آ جاتا ہے. یہ مولا علی بہت فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں. اگر ہمیں چاہیے مینٹلی ہم اسٹرانگ رہیں, یا اور ہم کہ یس میں اس سیدہ کو فالو کرتی ہوں جس سیدہ کو ہم یوں پکارتے ہیں کہ السلام علی قلبها الصبور ولسانها الشکور, السلام علیکی یا جبل الصبر. کون ہے ہماری لیڈر, کون ہے ہماری رول ماڈل, کون ہے ہماری معلمہ سیدہ ایکچولی جو آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے کون ہے؟ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. کون ہے زینب؟ جن کی زبان پر بہت پازیٹیولی شکر, دل میں صبر, اور جو ماؤنٹین جبل پہاڑ ہے صبر کا. سو صبر آتا ہے ہمارے اندر کیسے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسافر ہیں, ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ مسافر. That's it. ٹھیک ہے. علامہ طباطبائی کا نام سنا ہے؟ کون سی تفسیر علامہ کی؟ یوتھ بتائیں. He has written a tafsir, yeah, Allama Tabatabai. Any of my youngsters, they know the name of tafsir? Tafsir Mizan, okay? So it's a really like بہت مشہور, بہت اچھے عالم ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے, وہ بیٹھے بٹھائے کبھی کہتے تھے ابدیت در کار است, you know, forever, ہمیشہ ہمیشہ, endless. وہاں کا سوچ رہا ہے جو ختم نہیں ہوگا, یہ تو گزر جائے گی. جیسی بھی ہو ہم سب نے قبر کے پاس پہنچنا ہے, پہنچ جائے گی, امیر ہو غریب ہو, خوش ہو نہ خوش ہو, صحت ہے نہیں ہے, لیکن جب وہاں پہنچیں گے اس کے بعد ختم ہی نہیں ہوگا, یہ تو ختم ہو جائے گا نا. وہاں ایک نئی باڈی ملے گی, نیا سب کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ ابدیت در کار است. ابد, ابد یعنی فار ایور, ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, اسے کہتے ہیں ابد. اوکے, ابد, خالدین فی النار, خالدین فی الجنہ, خلود. ہم عربی میں کہتے ہیں خلود, ابدیہ, فار ایور, دائمی, سرمدی, ہمیشہ 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 ہمیشہ. وہ ہے, وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے, اس کی فکر کرتے ہیں ہم وہاں. وہ اب جیسے میں مڈغاسکر میں 1 ویک اور ہوں, 1 week, اوکے. And then I'm going to leave for my watan. My watan nowadays is Islamabad. Okay? اچھا, میں کیا کروں؟ یہاں پہ زمین خریدوں, ٹھیک ہے, گھر بناؤں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں راضیہ تم نے یہاں 1 ہفتہ رہنا ہے, وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے, اسلام آباد میں زمین خریدنا. نہیں پتہ نہیں کیا ہو, چھوڑو ابھی یہاں پر, یہاں زمین خریدتی. ایک ہفتے بعد تم جا رہی ہو, وہاں پہ خریدو, وہاں گھر بناؤ, وہاں بزنس شروع کرو, وہاں کون کون ہے ان سے دوستی کرو, تم نے جانا ہے.
یو نو وہاں جو وہاں کا کرو وہاں تم نے رہنا ہے پکا پکا ہاں پکا 100% 100. کوئی شک ہے نہیں. کہاں ہے ہمارے دادا پردہ سب وہیں پر ہے. اچھا جانا ہے ہاں جانا ہے پکا. وطن وہی ہے یو نو. وہاں کی ہم فکر نہیں کرتے. کہتے در زمین دیگری خانه مساز کار خود کن کار بیگانه نکن چیز بیگانه تن خاکی تو کس برای اوز غمناکی تو. تمہارا غم کہاں سے آتا ہے, درد کہاں سے آتا ہے, مینٹلی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ غم اس لیے آتا ہے کہ دوسروں کی زمین پر گھر بناتے ہو, اپنی زمین پہ گھر نہیں بناتے. میری زمین میرا وطن ہے لیکن یہ دوسروں کی زمین ہے اور میں نے اس کو اپنا سمجھ کے محنت کر رہی ہوں, وہ دوسرے لے جاتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے, میں سر پیٹتی ہوں, میں پریشان ہو جاتی ہوں. لیکن میں نے اگر اپنے لیے کام کیا ہوتا, یہاں یہ میری زمین ہے ٹھیک ہے, یہ میری زمین ہے, یہ جو میں نے لے کر جانا ہے باطن, تو پھر مجھے کوئی غم نہیں ہوگا ٹھیک ہے. سو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس دنیا کو سمجھیں. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ایک گھر میں آپ کو دعوت تھی ٹھیک ہے, آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے. آپ جیسے اس گھر میں ایز اے گیسٹ گئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک مرغی نے انڈا دیا ٹھیک ہے, اور وہ انڈا گرا اور ایسی جگہ پہ گرا اور وہ نہیں ٹوٹا. تو نبی نے کہا بہن یہ تو ٹوٹنا چاہیے تھا, کیوں نہیں ٹوٹا؟ تو جو مالک مکان تھا جس نے بلایا تھا ہوسٹ, اس نے کہا میرے گھر میں سب کچھ بہترین ہے, مجھ پہ آج تک کوئی مشکل نہیں آئی, کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ ہم مریض ہوتے نہ کچھ ٹوٹتا ہے, یو نو سب کچھ بہت اچھا. ہم اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کتنا لکی ہے, نہ کوئی یو نو جادو کرتا ہے, نہ کوئی نظر بد ہے, کچھ بھی نہیں, نظر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کتنا اچھا ہے. لیکن ہمارے نبی نے کیا کیا, کوئی بتائے گا کیا کیا؟ ہاں نبی چلے گئے. نبی نے کہا میں نہیں یہاں بیٹھتا. کیوں؟ یوز بتایا مجھے. اور جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا بعض جگہ جب ٹریفک ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں نا بلیانی ہمارے ساتھ ہے, آپ دعا کرو ٹریفک خود بخود کھل جائے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. تو میں نے کہا نہیں, الٹا, جب بلیانی مولانا ساتھ ہوتے تو مشکلات زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا سب کچھ ٹھیک ہو جائے, بلیانی دعا کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے, کچھ بھی خراب نہ ہو, راستہ کھلتا چلا جائے, سب کچھ فکس ہوتا چلا جائے. ہم ایسا سوچتے کہ بلیانی نے دعا کی فٹک سے ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. نبی تو خوش نہیں ہوئے. نبی کہتے ہیں یہ جو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے. نبی نے پتہ ہے کیا کہا؟ ہاں لگتا ہے اللہ کو تجھ سے کوئی کام نہیں لینا, تجھے پاس نہیں کرنا, کوئی ٹیسٹ لے کے پاس کر. دیکھیے ایک بچہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ بہت ذہین ہے, سمجھدار ہے. میں کہوں گی آؤ ٹیسٹ دو, میں آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتی ہوں, یونیورسٹی لیول. اسکول لیول سے آسان سا ٹیسٹ لوں گی, ڈگری دے دوں گی. جو بالکل ہی ان پڑھ ہے اس سے کوئی ٹیسٹ ہی نہیں لوں گی ٹھیک ہے. ٹیسٹ, امتحان, ایگزامس اس سے لیتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے, کہ لگتا ہے اللہ کو آپ سے کوئی کام نہیں ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں رہتے ہوئے, آپ نے چھوڑ دیا وہ گھر. اور ہم نہ چاہتے, ہم سوچتے ہیں ہمیں ویسی زندگی چاہیے کہ انڈا ایگ اگر گرے تو نہ ٹوٹے, کچھ بھی نہ ہو, سب ٹھیک ہے. بعض عورتیں مجھے ایسی دعائیں دیتی کہتی ہے, بعض کہتی یا اللہ کرے آپ پتہ نہیں وہ عجیب غریب جو اردو نہیں آتی وہ والی, پتہ نہیں آپ کیا سوہن سگاہن رہے, سہاگن رہے, آپ کو بچے بھی مریض نہ ہو, کوئی بھی نہ مرے, یہ کچھ بھی نہ ہو. تو میں کہتی ہوں اچھا اس کا مطلب ہے سب سے پہلے میں خود مروں, کیونکہ مجھ سے پہلے کوئی بھی نہ مرے تو میں ہی مر جاؤں گی ٹھیک ہے. تو عجیب غریب سی دعائیں, بس کچھ بھی نہ ہو, آپ اسی طرح رہے. تو میں کہا نہیں, ایسی دعا کرو کہ بار الہ کوئی ایسی آزمائش امتحان نہ آئے جس سے ایمان کمزور ہو, وہ نہ آئے, مشکلات نہ آئے. ہم بالکل دعا نہیں کرتے مشکلات آئے, ہم کہتے ہیں اگر آئے تو وہ ہمارے لیے ترقی, رشد, گروتھ یا کمال کا باعث بنے. ایسی چیزیں آئیں جس سے ہمیں ثواب ملے, اجر ملے, خوشی ملے, ہم اسٹرانگ ہو جائیں.
دیے وعدے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عقاب یہ نو یا ایگل، عقاب جو ایک پرندہ ہے جو بہت اونچا چلتا ہے، اس کو ہوا چاہیے. ہوا کون سا چاہیے؟ اپوزٹ ڈائریکشن میں. اگر ہوا چلے گی تو وہ اور تیز چلے گا. ہم سمجھتے ہیں مشکلات مجھے توڑنے کے لیے آ رہی ہے، ہائے میں بہت بیچارہ مجھے میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. بعض کے دل میں خدا نہ خواستہ 20 سال 10 سال پرانی باتیں، میرے شوہر نے مجھے 10 سال پہلے یہ کہا تھا، ابھی بھی رکھا ہوا ہے، استغفر اللہ، ابھی بھی رکھا ہوا ہے، ابھی بھی یہ اندر ہے، وہ کینہ ہے. کہتے جو یہ بات دل میں رکھتا ہے اپنا بھی حال آئندہ خراب کرتا ہے، فشار قبر بھی ہوتا ہے اس کو. کینہ والا دل پاک نہ ہو. کہتے ہیں اپنے ماضی کو، ماضی یعنی پاسٹ یعنی جو گزر گیا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کے سامنے بیچ دو. اللہ خریدتا ہے، اللہ خریدتا ہے نا ہم سے. آپ لوگ سب بزنس ویمن ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، خرید رہے ہیں اور کچھ لینا ہے، ڈیلنگ یا معاملہ. اللہ نے قرآن میں کہا ہے مجھے بیچو میں خریدوں گا، میں بہت ایکسپینسو خریدوں گا، بہت مہنگا خریدوں گا. اللہ کو کیا بیچیں؟ کیا بیچیں؟ اپنا ماضی، اپنا پاسٹ، اپنا پاسٹ سب اللہ کو بیچ دو، اللہ کو دے دو. اپنا دل کو ہلکا، بالکل خالی، اس کو خالی کر سکتے ہیں ہم لوگ. یہ پریکٹس چاہیے، اس کے لیے تمرین چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ سب کچھ اللہ کو دے دو. خدا کی قسم، واللہ باللہ واللہ، اللہ آپ کو اتنی زیادہ اس کی قیمت دے گا، اتنا ٹریجر دے گا دنیا میں، نور، سکون، عزت. ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت دینے والا خدا ہے، وہ دے گا آپ کو عزت، اس کو دے دو. کیوں لے کے پھر رہے اتنا وزن. وہ جو لوگ موٹے ہوتے ہیں نا، موٹے مینس فیٹ، جو فیٹ ہوتے، ڈاکٹرز کہتے ہیں نا ہمیں کہ آپ نے 10 kg اٹھایا ہوا ہے. اب مثلا یہ اگر 10 kg ہے، ٹھیک ہے، 10 kg میں نے یہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے؟ کوڑا یعنی کچرا، یعنی فیلتھ، بالکل بیکار چیزیں میں لے کے پھروں. تو آپ کو سب کہیں گے رازیہ یہ گندا ہے، بدبو آ رہی ہے، کوڑا ہے، کیوں لے کے پھرتی ہو؟ پھر کہتی ہوں میں تھک گئی، پھینک دو، یہ کوڑا ہے، پھینک دو، یہ کینہ کوڑا ہے، پھینک دو. کیوں کہہ رہے ہو؟ ہائے میں بیچاری، ہائے میرے ساتھ یہ ہوا، ہائے یہ جس طرح یہ وزن چربی لے کے پھرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں، اسی طرح یہ ایموشنلی بھی ہم وزن اور چربی اور کوڑا اور کرکٹ اور بدبو اور سارے غصہ اور غم اور سارے درد اور دکھ کو لے کے کیوں پھر رہے؟ کس نے کہا آپ کو لے کے پھرو؟ اٹھا کے پھینک دو، اسے دے دو. کس کو دو؟ اللہ. واو، ان اللہ اشترى، قرآن میں اللہ خریدتا ہے. ڈیلنگ کرو میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. میں بیوی کے بارے میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کی وہ تجارت جو آپ نے اللہ کے ساتھ کی نا، ڈیلنگ، آپ جو تاجرہ ہیں، وہ ہم لوگ کہتے ہیں اچھا بہت رچ اور سکسیسفل بزنس وومن تھی دنیا میں، وہ تو تھی، لیکن جو ایکچوئل ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تجارت ہے، کہ آپ نے ڈیلنگ اللہ کے ساتھ کیا، غیب، انسین ورلڈ، ایمان کا سب کچھ دیا اور اللہ سے لیا. اتنا دیا اللہ کو بیچا، اللہ نے خریدا. پھر اللہ نے کہا اب میں خدیجہ کو اس کی گود میں کوثر دوں گا، خیر کثیر. لیکن اللہ کے ساتھ جو معاملہ کرے ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. عام لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. ایک عورت جو اللہ پہ پورا یقین رکھتی تھی، اس کا بچہ بڑا، اتنا اس نے شکر ادا کیا، اللہ نے اس کو 7 ایسے بچے دیے، 7 کے 7 مجتہد مرجع بنے. اور وہ جو مرجع بنا، اس نے خود بتایا کہ میری ماں کے ساتھ اتنے مشکلات آئی لیکن اس کے چہرے پر خوشی و شکر. کسی کا بچہ نہیں مرتا، صرف میرا مرتا ہے، اللہ مجھے کچھ دے گا اس کے بدلے میں، الحمدللہ.
سب خوش ہے، میرے ساتھ مشکلات ہے، اللہ کو مجھ سے کام ہے، الحمدللہ. فارسی زبان میں ہم کہتے ہیں نا گرفتاری، اردو میں بھی گرفتاری کہتے ہیں، بہت سی گرفتاریاں ہیں. گجراتی میں گرفتاری کہتے ہیں، گرفتاری. اچھا، گرفتاری، مشکلات. ٹھیک ہے. گرفت اصل میں کہتے ہیں، گرفت یعنی آپ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتم، یا فارسی جو فارسی پتہ ہے گرفت یعنی پکڑ لیا. ٹھیک ہے. گرفت یار، یار یعنی دوست. گجراتی میں کہتے ہیں یار، وہ میرے یار، یار اچھے، یعنی نہیں کہتے یار، یارو مطلب آئی نو، یار یار یا دوست. سو جب دوست آپ کو پکڑتا ہے نا، ہاتھ ملاتا ہے، دوست آپ کو گلے سے لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشکلات، گرفتاری. حق ہے اللہ کا، پیار ہے اللہ کو، کام ہے آپ سے، آپ کو تنہا کر دیا. دیکھیے میں بزی خوش ادھر جا رہے اس پارٹی میں، اس پارٹی میں، ادھر خوش ادھر خوش، شاپنگ، ادھر گھوم رہے ادھر گھر، بزی، بہت خوش بہت خوش بہت خوش بہت خوش. اللہ کو مجھ سے کوئی اتنا زیادہ شاید کام نہیں ہے اگر میں مست ہوں. لیکن ایک دم سے پریشانی آ گئی، پاز یا بٹن دبایا اللہ نے، اللہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ پروردگار آ گئے، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کو کام ہے. رات کو آپ جاگ جاتے، اللہ کو ہم سے کام ہے. اللہ آپ کو حق کرنا چاہتا ہے. میں مثال دیتی ہوں. ایک بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، بچہ ماں جو ہے وہ اس کو پیار کرتی ہے، ایسے 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 ہلاتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، پھر اس کو برپ بچہ کرتا ہے نا، دودھ پینے کے بعد برپ دلاتی ہے، تو ایسے کرتے الٹا کرتی ہے، اس کو مارتی ہے. تو جس کو نہیں پتا وہ کہے گا نہیں مارو بچے کو، تو کہے گا نہیں میں ماں ہوں، میں ماروں گی. کیوں مارو، ایسے نہیں کرو. ہم نے ایسے بھی کروں گی. کیوں کر رہے، کرنا ہے میں نے اس کو، یہ ٹھیک ہو جائے گا نا، اس کا نکل آئے گا سارا. اس کو ایسے بھی کرنا ہے، ایسے بھی کرنا ہے، مارنا بھی ہے، نہلانا بھی ہے. یہ رو رہا ہے، نہیں نہلاؤ، نہیں رونے تو کوئی بات نہیں، میں نے اس کو صاف کرنا ہے. ہم سب کے سب اللہ کی آغوش رحمت میں، اس میں اوپر نیچے، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی صحت کبھی بیماری. یہ سب کیا ہے؟ پیار پیار پیار، حگ حگ حگ. اللہ کے ساتھ جب آپ کو ہر چیز کی مصلحت کا پتہ چلے. دیکھیے ہم لوگ بڑے کنفیوز ہو گئے. ہم کہتے ہیں ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کہتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں یہ میرے ساتھ کیوں گیا، پھر کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ دو الگ الگ باتیں کرتے ہیں. صحیح، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ہم کہتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہونا تھا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا. کہتے ہیں جو کاش کاش کہتے ہیں نا، وہ عابد ہے، بہت بڑی عبادت کرتے ہیں. کس کی عبادت؟ رحمان کی نہیں. کس کی؟ شیطان کی. ان اللوح لو یفتح عمل الشیطان، حدیث میں جو لو کہتے ہیں، کاش کاش کہتے ہیں، شیطان کے لیے اس نے دروازے کھول دیے، شیطان کو اپنے اوپر اس نے مسلط کر دیا ہے. جو کہتے کاش ایسا نہ ہوتا. ہم کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ ماضی کو، ماضی یعنی پاسٹ، جو گزر گیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پیچھے چلے آتے ہیں. جو پیچھے جاتا ہے پریشان ہوتا ہے. شیطان اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش کہ بس اب تو میں اس کے اوپر سوار ہو گیا، پورا کے پورا وہ بیٹھ جاتا ہے ہمارے اوپر. پھر وہ ہمیں ڈرائیو کرتا ہے، ہر جگہ لے کے جائے، وہ ہمارا وہ شوفر بن جاتا ہے. صحیح ہے. لیکن جو کبھی کاش نہ گئے، جو ہو گیا کوئی بات نہیں، میں نے کوشش کی تھی یہ ہو، لیکن یہ ہو گیا، الحمدللہ، الخیر فیما وقع، جو ہوا وہ بہترین ہوا. تو شیطان کہتا ہے میں کیا کروں، اتنا راضی نہیں ہو رہا، میں کیا کروں، یہ تو نیگنگ نہیں کر رہا، یہ شکایت نہیں کر رہا، میں کیا کروں، پریشان ہو جاتا. وہ ایک واقعہ مشہور ہے، سنا ہوگا. ایک بادشاہ تھا اور ایک وزیر. بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. ابھی میں جس ایروپلین میں آ رہی تھی، وہاں ایک دبئی کی خاتون مجھے ملی، تو اس نے مجھے کہا میرے بیٹے کی انگلی کٹ گئی. تو مجھے وہی یاد آیا، تو وہ بہت پریشان تھی بیچارے. تو جب بادشاہ کی انگلی کٹی تو وزیر نے کہا اچھا
देखिए तो कहा अस्तगफिरुल्लाह, क्या अच्छा हुआ? कोई अच्छा नहीं हुआ। नाराज हो गया बादशाह, उसको किस में कहाँ डाल दिया? जेल में। ठीक है, और फिर पता चला जब वो शिकार पे गया और उसको ज़िबा नहीं किया तो उसने आके कहा अच्छा हुआ मेरी उंगली कटी थी, वरना जंगल में जब जंगली है वो मुझे मार देते, क्योंकि उनको कंप्लीट एक इंसान चाहिए था जिसकी उंगली कटी ना हो, कुछ भी ना हो, उसको उन्होंने कुर्बानी करना था अपने बुतों के लिए। तो फिर वजीर से कहा तेरे लिए क्या अच्छा हुआ, तेरा तू जिंदान में था, नहीं तो कहा ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं तेरे साथ जाता तो मैं तो ठीक ठाक था, मुझे मार देते, नहीं है, और तुझे बेच देते, तो अच्छा हुआ मैं जिंदान में था। जो होता है वो बेहतरीन होता है, ठीक है, जो आपको मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है, इससे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बदले आपको बहुत कुछ मिल रहा है। मैं एक और आखिरी एक मिसाल दे दूँ, बस मैं मिसाल देती हूँ कि मेरी आदत है थोड़ी सी प्रेजेंटेशंस के साथ देने की। मसलन सोचिए कि ये एक रस्सी है, रस्सी रोप या एक धागा है, बहुत लंबा धागा, यहाँ से लेकर वहाँ तक है ये, मसलन सोचिए आप, खत्म ना होने वाला धागा है, ठीक है। आप कहती हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी दुनिया इतनी मेहनत की, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, हाय क्या करूं, सब कुछ मेरे साथ ही होता है, हाय इतनी दुआएं की, दुआएं भी कबूल नहीं हुई, खुदाया तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो खुदा कहेगा कि बस इतनी जल्दी नाउमीद हो गई, मेरे को क्या खत्म, मेरी तो जिंदगी खत्म, मेरा तो शौहर बुरा है, बस अब मैं खत्म, हाय मेरी जिंदगी तबाह हो गई। तो खुदा कहते हैं तू अभी इधर है, ये सब तू है, ये सब मैं हूँ। उन्हें जो दुआ की है मैं इधर भी दूंगा, इधर भी दूंगा, इधर भी दूंगा, इधर भी दूंगा, इधर भी, ये भी तू है, ये भी तू है, ये भी तू है, ये भी तू है। तू खत्म तो नहीं हुआ कि खत्म मैंने इतना किया, क्या हुआ, कुछ नहीं मिला, अस्तगफिरुल्लाह, तो मैं तो कहती हूँ कि दुनिया इतनी छोटी सी है, हकीर सी है, I deserve more। आपको पता है कितनी गैलेक्सीज है, कितने कैलिस्टर्स हैं, कितने सुपर कैलिस्टर्स हैं, पता है, कायनात, फिर कहते हैं मल्टी, क्या कहते हैं, यूनिवर्स या मल्टीवर्स, यूनिवर्स में बहुत सारा है, एक यूनिवर्स को समझना इतना मुश्किल है, और फिर कहते हैं इतने सारे यूनिवर्स हैं, पता नहीं क्या कुछ है, छोटी सी दुनिया, इतनी छोटी सी, इसके लिए अब इतना परेशान हो रही थी, तो सिर्फ स्टार्ट है, ये सब मैं हूँ, ये अबदियत दर कोरस, ये आपको बहुत सुकून देता है, और यही है सुकून। इसलिए मैं कहती हूँ सही पे सज्जादिया मेंटल हेल्थ, इस पे मैं कोर्सेज करवाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि वो आपको खुलूद यानी फॉर एवर का सही तरह समझाता है। वो आप पूरा कोर्स करें, कंप्लीट करें, तो आपको अच्छी तरह समझ में आता है कि परवरदिगार आलम ने कितने प्यार मोहब्बत से हमें यहाँ भेजा है, और हर जो बच्चे के ऊपर नीचे करती है माँ, इसी तरह अल्लाह भी हमें ऊपर नीचे कर रहा है। यानी जिस तरह बच्चा यूं माँ की गोद में गिर जाता, हमें भी अल्लाह के पास ऐसे होना चाहिए, रिलैक्स, चिल। अल्लाह कहते हैं क्यों इतना टेंशन ले रही हो, मैं हूं ना, लेकिन हम कहते हैं नहीं मैंने लेना टेंशन भी ना लो, स्ट्रेस क्यों ले रही हूँ, मैं हूं ना। जैसे बच्चे कैसे माँ बाप पे तवक्कुल करते, छोड़ देते, बेफिक्र, खर्च कर लिया, मामा है बाबा है, हमें ऐसा बनाया खुदा ने, खुश हमें रहना चाहिए। अल्लाह है ना, अल्लाह है, वाक़ई में आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव हो जाएगा। वो हदीस है, कुदसी है, अना इंद ज़न्न अब्दिल मुमिन, मैं कहाँ हूँ, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह बता रहा है, अल्लाह की हदीस, हदीस कुदसी, मैं कहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ जहाँ तेरी सोच है। इन खैरन फखैरा, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा, ठीक है। देखिए सो सिंपल, या इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सो हम जैसा सोचते वैसा होता है।
اور ہر روز ایک نیا دن ہے. میں آپ کو ایک ورد دیتی ہوں, ذکر دیتی ہوں. سورہ رحمان آیت نمبر 29, وہ آپ کی زندگی میں بہت 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 برکت, رزق اور خوشی اور اطمینان لائے گا. وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل یوم ہوا فی شأن. ہر لمحہ, اللہ جب کہ یوم ہر روز, روز کا مطلب اللہ کے لیے سولر سسٹم والا تو نہیں ہے کیا, یہ تو روز و شب, دن, نائٹ, ڈے, یہ تو ہم شاید چھوٹے سے پلانٹ میں رہتے ہیں ہمارے لیے. کل یوم یعنی ہمیشہ, ہمش, کل یوم ہوا فی شأن, ایک وہ نیا کرشمہ سازی, نئے ڈیسیژن, نئے گفٹ, نئی چیزیں ہمیں دے رہا ہے. ایوری مومنٹ از فریش, نیو, فل آف ہوپ, امید. پتہ ہے آپ جب صبح اٹھتے ہو کہتے پتہ نہیں 20 ٹریلین سیلز آپ کے بدن میں سب فریش تازہ, کہتے ہیں راضیہ سلام, سب ہمیں سلوٹ کر رہے ہیں, آج کیا حکم ہے, ہم کیا کریں, آپ بتاؤ, آپ آرڈر کرو, ہم کرتے چلے جائیں گے. یو نو ہم کنگز ہیں اس کائنات کے, اس کائنات کے. سب کچھ انا یوم جدید, دل بھی کہتے ہیں میں جدید ہوں, جدید. کیا غم لینا, کوئی پرانا اپنے دل میں کینہ, حسد, پریشانی, غم, درد, دکھ رکھنا نہیں چاہیے. جدید, فریش, نیو سٹارٹ کرو. ہر روز لفظ جدید قرآن میں آیا ہے, ایک جدید اپرچونٹی آپ کو ملتی, نیو, فریش ہے, ہر لمحہ فریش ہے ہمارے لیے. آپ ابھی جو سوچ رہے ہیں نا, ابھی جو بھی آپ سوچ رہے ہیں, اس سوچ ابھی جو آپ اس علم کی محفل میں آئی, اس کی وجہ سے آپ کو کیا کچھ ملے گا, آپ کی تقدیر بدلے گی. ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ابھی رات کے لیے ڈیسیژن. ہر وقت ہم لوگ نیا, کچھ اسٹک فکس نہیں ہے. اللہ کا نظام بہت امیزنگ, عجیب غریب فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, جدید, مزے کا, رحمت. تو کوئی ایسا پریشان ہو کے اسٹک ہونا ایسا نہیں ہے. ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں سب کچھ بلاک ہو گیا, بندش ہو گئی, یہ سب شیطان ہے, کوئی بندش نہیں ہوتی. اس میں اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو مشکلات ہیں انہیں آپ لکھیں. کوئی کسی کا دیکھ نہیں رہا, آپ بے شک کوڈ ورڈ میں بھی لکھ لیں. اور آپ کی جو میں نے کہا نا ماضی ہے, جس کو آپ نے, آج ہم نے ایک بزنس کرنا ہے اللہ کے ساتھ, معاملہ, ڈیلنگ اللہ کو دینا ہے. یہ حدیث میں ہے اللہ کے ساتھ معاملہ کرو, ان اللہ اشتری من المؤمنین. تو 5 چیزیں بجدت کے صدقے سے آپ لکھیں جنہیں آپ نے آج یہاں پر دفن کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ کے پاس اگر ایک پیپر ہے تو اس کے آپ 2 حصے کر لیں, چھوٹا لکھ لیں لیکن کلیئر لکھیں. 5 چیزیں, کوئی بھی 5. بحق رسول اللہ, کیونکہ یہ ربیع, اسپرنگ, بہار کی ایمان کے ایام ہیں. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم ایک اور چیز بس صرف لکھیں, اس کے بعد ہم کوشچن آنسر شروع کرتے ہیں. لکھیں اپنی 3 چیزیں جس پر آپ شکر کرتی ہیں, شکر آپ کو کرنا چاہیے. 3 آپ کی بہت خاص تحفے جو آپ اس کو زیادہ شکر نہیں کر رہی تھی, اب کرنا چاہیے. وہ صحت ہے الحمدللہ, گھر والے, وہ نہیں, باطنی یعنی معنوی روحانی نعمتوں کا بھی رکھیں آپ. ٹھیک ہے, اور 2 چیزیں لکھیں جو 2 نئی عادت, اچھی عادت جو آپ لانا چاہ رہی ہے. امام عصر سے وعدہ کریں کہ اب میں
ان 3 چیزوں کے بارے میں شکر کروں گی جس کے بارے میں شکر نہیں کرتی. دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگارا مجھے ان چیزوں پر شکر کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھے نہیں دی. ہم نہیں پر خود شکر نہیں کرتے. صحیح ہے. مثلا اللہ نے مجھے بہت زیادہ، مثلا اگر بہت زیادہ حسن دیا ہوتا، بیوٹی دی ہوتی، شاید میں مغرور ہو جاتی. ٹھیک ہے، شکر ہے خدا تو نے مجھے بہت زیادہ یہ نہیں دیا. خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نہیں دیا. اب پتہ چل رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو امام زین العابدین کہتے ہیں جو نہیں دیا اس پہ زیادہ شکر ہے. جو دیا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے یہ دیا ہے الحمدللہ، لیکن جو نہیں دیا، یعنی بعض ایسی نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں دی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. نمبر 1 جو نہیں دی اس پر ہم شکر نہیں کرتے. یا so the hidden treasures and blessings and favors which alhamdulillah we are enjoying in our life, but we are not thanking, we are not showing our gratitude towards them. So آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 ایسی نعمتوں کا لکھنا ہے جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. ہم لوگ زیادہ نہیں کہتے خدایا شکر، والدین ہے، گھر ہے، صحت ہے، پڑھائی ہے، ایمان ہے، پیسہ ہے، یہ نہیں، بچے ہے، یہ نہیں. اس سے ہٹ کے 3 پر، کیونکہ بہت سی نعمتیں ہیں جس پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. مثلا ساسو ہے، شکر. ساس ہے، اگر ساس نہ ہوتی تو شوہر نہ ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن 2 عادتیں پکا 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 وعدہ کرے، اور یہ آپ نے وعدہ امام عصر علیہ السلام سے کرنا ہے. اور اس کو یہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اپنے جانماز کے ساتھ رکھنا ہے. یہ آپ کے جانماز کا ہے کیونکہ نماز کے وقت آپ کو یہ ریمائنڈ کرتا رہے گا. گھر جا کے آپ اور اچھا لکھ لیجیے گا، لیکن یہاں پہ میرا آپ لکھیں اور یہ آپ کے ساتھ آپ کے جانماز میں رہے گا انشاءاللہ. نماز کی جگہ از ریلی امپورٹنٹ. وہاں فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب بھی آپ کو استخارہ کرنا ہو نماز کی جگہ جاؤ. جب بھی آپ بیمار ہو نماز کی جگہ جاؤ. جب بھی آپ پریشان ہو جہاں نماز پڑھتے وہاں جا کے بیٹھو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ کے گھر میں برکت، رحمت، رزق والی جگہ ہے. وہاں بہت کچھ آپ کو ملتا ہے. تو یہ چیز آپ نے اپنی نماز جانماز کے ساتھ رکھنا ہے، نماز کی جگہ پہ رکھنا ہے، اور اس کو بار بار امام عصر علیہ السلام کے ساتھ انشاءاللہ تجدید نیت کرنا ہے. اس کے لیے بھی ہم آپ کو 3 منٹ دیتے ہیں. چلے جلدی سے.